الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے ہم سب لوگوں سے یہ مطالبہ فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ اس نے اپنے لیے آخرت میں کیا بھیجا ہے، آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے اور اس نے کیا اعمال کیے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے رکھ سکے۔ اور اللہ تعالی نے ایک اور مقام پہ اپنے ایک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ اس کے والد نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اور اس نے اس کے جواب میں کیا کہا۔ اللہ تعالی کے اس جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام کی باتیں انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ آئیں گی، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ تم لوگ اس بات پر غور کرو ہر ایک آدمی کہ اس نے اپنی شخصیت کو کیا بنایا۔ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کا کیا استعمال کیا، اپنے جذبات پر کس حد تک قابو پایا، اور وہ جنہیں صبح شام یہ پاگل پنا طاری رہتا ہے کہ امت مسلمہ ٹھیک ہو جائے اور مسلمان ترقی کر جائیں اور ہم یہ ہو جائیں اور ہم وہ ہو جائیں، ان سے کوئی پوچھے کہ حضرت آپ نے اپنی شخصیت کو کیا بنایا؟ اللہ کا فرما بردار، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا، اور وہ جو ظاہر میں انسان نظر آتا ہے اس کے اندر انسان کی روح بھی انسان ہے، یا اللہ کا نافرمان اور اپنے غصے کو بے لگام چھوڑ دینے والا۔ ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی، اور پھر صحیح ترازو پر تولنا چاہیے کہ میں اگر اللہ کے حضور کھڑا ہو کے اور خدا مجھ سے پوچھے کہ تم یہ کہے کہ اپنے بارے میں خود تجویز کرو، تو میں اللہ کو کیا کہوں کہ میں تیرا ایسا اچھا بندہ ہوں جس نے ہمیشہ تیرا خیال رکھا، تیری باتوں کو مانا، اور اپنے کسی قول، فعل اور عمل سے اللہ تیری مخلوق میں کسی کو تنگ نہیں کیا، یا یہ کہ اللہ میں تیرا ایسا بندہ ہوں جس نے ہمیشہ تیری نافرمانی کی، تیرے احکامات کو مجروح کیا
اور جو شخص میرے سامنے اور پاس آیا اسے نفرت کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیا، اور میرے منصوبے یہ تھے کہ پوری دنیا کو تباہ کر دو، مار دو، ایٹم بم گرا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور ایک میری انا باقی رہے، جو میں نے کہا ہے وہ ہونا چاہیے، اور میں اپنے نفس کو تیرا شریک بناتا رہا۔ خود آدمی اپنے سے پوچھے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور لوگوں تم میں سے ہر آدمی اپنے نفس کو خوب جانتا ہے، ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ کتنی مرتبہ معذرت پیش کرے کہ اس نے کیا کیا دنیا میں۔ اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس انسانوں کے حال پر۔ اور اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، لوگوں سمندر اور زمین، خشکی اور تری تباہ و برباد ہو گئے انسانوں کے کرتوتوں سے، بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ لوگوں نے کیا ہے انہوں نے اس کرۂ ارض کو رہنے کے قابل نہیں رہنے دیا۔ آدمی سوچے کہ میں نے اپنی اولاد کو کیا دیا، اپنے خاندان کو کیا دیا، اس ملک کو کیا دیا، جس ملک کے اسباب، ذرائع اور وسائل میں ہمیشہ استعمال کرتا رہا، جن کے پانی سے بجلی اور جن کے وطن کا پانی اور جس زمین اور دھرتی پہ میں رہا، میں نے اس وطن کو کیا دیا اور میں نے دنیا کو کیا دیا سوائے اس کے کہ میں نے اپنے نفس کی حکمرانی کو قائم کرنا چاہا اور میری ذات میرے نفس کے تابع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا افرأیت الذی، اور تم نے کبھی اس شخص پر بھی غور کی ہے اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو خدا کے مقام پر ٹھہرا دیا، جیسے خدا کا حکم ماننا چاہیے ویسے ہی وہ اپنے نفس کی مانتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور پڑھا لکھا ہونے کے باوجود گمراہ ہو گیا، تعلیم کے باوجود گمراہ ہو گیا۔ یہ تعلیم 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 جو صبح شام ڈنڈورا پٹتا ہے اور جپتا ہے، یہ اتنے پڑھے لکھے ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس خواہش پر قابو پا سکے کہ ناجائز دولت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہم ناجائز دولت نہیں کمائیں گے۔ یہ جتنے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میری ضروریات زندگی سے زیادہ جو چیزیں ہیں میرا کوئی حق نہیں ہے، کہ میرے بھائی کا حق ہے، کسی غریب کا حق ہے۔ میرے پاس اگر 10 لاکھ ہیں اور میری ضرورت 5 کی ہے تو یہ 5 میرے بھائی کا حق ہے، میری بہنوں کا حق ہے، میرے عیسیٰ کا حق ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ 1 لاکھ خرچ کروں گا، 4 جمع کر لوں گا، سال بھر کافی ہو جائے گا، باقی 5 لاکھ یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے والد میری والدہ کسی اور کے کام آ جائے۔ وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کتنے پڑھے لکھے ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اس ملک کے جو وسائل اور ذرائع ہیں مجھے اس میں سے اپنے حصے سے زیادہ نہیں لینا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس انسان کی حالت پر غور کرو جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، اور جب نفس خدا بن جاتا ہے تو پھر نفس اسے سکھاتا ہے کہ فلاں چیز دیکھنی ہے، دیکھتا ہے۔ جب نفس خدا بن جاتا ہے تو اندر سے حکم دیتا ہے کہ فلانے کی بے عزتی کرنی ہے، کرتا ہے۔ جب نفس خدا بن جاتا ہے تو کہتا ہے کہ پنچایت اور عدالت میں جا کے موقع ہاتھ آیا ہے، آج اس کو مزہ چکھا دیں گے، پھر وہ مزہ چکھاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ ایک دن مجھے کہاں لٹایا جائے گا۔
اور میری آنکھوں پہ روئی رکھ دیں گے اور اس دن ایسے بند اور پیک کر کے چلے آئیں گے کہ مدتوں کوئی پوچھے گا نہیں اور کوئی اس قبر پہ آئے گا بھی نہیں، کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا، اور تاریکی ہے، خاموشی ہے، تنہائی ہے، میں ہوں اور مجھے پیدا کرنے والا ہے کوئی نہیں۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم جو دوسروں کی توہین کرتے ہیں، ہم جو اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں، ہم جو اپنی بہنوں سے جھگڑتے ہیں، ہم جو ان کے حصے نہیں دیتے، یہ میں اندر کی جو اپنے خاندان میں اپنا تحکم چاہتی ہے اور اس وقت تک جدوجہد کرتا ہے اپنے ظلم کو نافذ کرنے کی، جب تک اولاد اس قابل نہ ہو جائے کہ اب میں نے تھپڑ مارا تو آگے سے دو پڑیں گے، تمنا پھر بھی ہوتی ہے کہ کاش اگر مارے نہ آگے سے مجھے تو میں اس کو اب بھی دو تھپڑ ماروں۔ وہ بڑھاپا، سفید بال ہو جاتے ہیں نا، ڈر لگتا ہے کہ اب ماروں گا تو آگے سے پڑے گی، وگرنہ تمنا اندر سے یہی ہوتی ہے کہ میں ظلم کروں، میں گالیاں بکوں۔ یہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرت رسالت بنا، حضرت رسالت مآب، اللہ کے نبی، وہ خدا کے آخری پیغمبر، اللہ کی کروڑوں اور اربوں رحمتیں ان کی قبر طیبہ پر نازل ہوں۔ انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا، ایسے ہیروز کی نرسری لگا کر دنیا سے گئے کہ ایک سے ایک بڑا آدمی ان کا شاہکار، چھوٹے سے چھوٹا بھی ان کا بڑے سے بڑا شاہکار۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہمس کا گورنر بنایا، اور ہمس اردن کا علاقہ ہے، جانا ہوا اور کیا کہنے ہمس کے موسم کے، جون اور جولائی کی گرمی وہاں گزاری اور سویٹر پہنے بغیر گزارا نہیں تھا۔ شام کو ایسی سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں، اور کیا کہنے کسی زمانے میں کرسچینٹی نے ہمس کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ سینکڑوں برس یہ ہرقل جس کا نام آتا ہے، یہ عیسائیوں کی قسطنطنیہ، استنبول، یہ تو بعد میں بنا، پہلے ہمس پہ حکمرانی تھی۔ اور اسی لیے جب اس نے بیڑا اٹھایا ہرقل نے تو اس نے کہا شام کی زمین ہمیشہ کے لیے سلام، اب کرسچینٹی تجھ پہ نہیں آئے گی، اب عیسائی تیرے اوپر قبضہ نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت شام 4 ممالک کا مجموعہ تھا، خیر وہ تاریخ کی بات ہو جائے گی۔ اس ہمس پہ بڑے بڑے لوگوں نے حکومت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید ابن عامر کو بھیجا، اور سعید ابن عامر جیسا آدمی، امیر المومنین کو شکایت کی گئی سعید ابن عامر کی کہ ایسا ہے، ایسا الزامات لگائے گئے، 3 الزامات لگائے گئے۔ سعید ابن عامر ہفتے میں ایک چھٹی کرتا ہے، گورنر جو ہے صبح دیر سے دفتر میں آتا ہے، رات کو نہیں ملتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج پہ تشریف فرما تھے، بلایا اور سعید 3 شکایتیں۔ ان کا حضرت یہ مختصر قصہ بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میری بیوی ہے، بیمار ہے، صبح دیر تک کھانا پکاتا ہوں، کپڑے دھوتا ہوں، سب کام کر کے پھر جاتا ہوں دفتر میں، اس سے پہلے جا نہیں سکتا، اور نوکر کوئی ہے نہیں حضرت، ہفتے میں ایک چھٹی کر کے اپنے باقی کام کرتا ہوں۔ اور حضرت میں نے آپ کو کہا تھا کہ رات اللہ کے لیے اور دن لوگوں کے لیے، میں رات کو کسی سے نہیں ملتا، اللہ کی ملاقات کافی نہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا کذالک ظننا بی، میرا خیال تھا سعید تم اتنے ہی اچھے ہو جتنے میں نے سمجھا تھا، اور 10,000 سونے کے سکے بھجوائے اور کہا سعید کپڑوں پہ پیبند لگانے کی بجائے اچھے کپڑے خریدو۔ اور پھر انہوں نے کہا بیوی سے کہ جات علی الدنیا لتفسد آخرتی، یہ دنیا آ گئی ہے، آخرت برباد ہو جائے گی۔ بیوی نے کہا کیا ہوا، رو رہے ہیں امیر المومنین کا انتقال؟ ان کا نہیں امیر المومنین اللہ سلامت رکھے، پیسے آ گئے۔ اس کا اس میں کیا ہے، تقسیم کریں غریبوں کو، اور گورنر تھے، غریبوں کو ڈھنڈورا پٹ گیا کہ آؤ اور مجھ سے پیسے لے لو۔ ایسے لوگ تھے،
اس پہ پھر دوسرے حکمران آئے، پھر تیسرے آئے، اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا آدمی آیا ہے اور ان کا ہم سوالو اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں آتے رہے ہیں، اب میں آیا ہوں دیکھو کیا ہوتا۔ عمیر ابن سعد کو عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا، اور عمیر ابن سعد، شبلی نے ایک جگہ عمر ابن سعد لکھ دیا، وہ عمر ابن سعد نہیں ہے، وہ عمیر ابن سعد ہے۔ شبلی نے تو کیا لکھا ہوگا، بڑے آدمی تھے، کاتب سے غلطی ہوئی ہوگی۔ عمیر ابن سعد وہاں کے گورنر تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھوایا سال کے بعد کہ عمیر کو کہو، لکھو عمیر کو، اور اسے کہے کہ رپورٹ بھیجے سالانہ کہ کیا ہوا ہے۔ عمیر ابن سعد رضی اللہ عنہ خود چل پڑے، پیدل چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچے تو پیدل کا راستہ گورنر کا ناخن بڑھ گئے، بال بڑھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا کہ عمیر کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا حضرت سرکار کی سواری استعمال نہیں کی، اور میں نے کہا یہ تو ہے مدینہ منورہ، پیدل چلا جاتا ہوں تو مہینہ سفر میں لگ گیا۔ فرمایا اپنی جگہ کا فلاں کو مقرر کیا ہے۔ فرمایا عمیر سناؤ کیا حال رہا؟ انہوں نے کہا حضرت سب ٹھیک ہے، کسی کو بلا کر پوچھ لیں، اور باقی میں حاضر ہوں اور آئندہ نہیں جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لکھو عمیر کے لیے کہ ہم اسے مزید اتنے سال کے لیے بھیجتے ہیں۔ ان کا حضرت میں نہیں جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بڑے برے مسلمان ہیں جنہوں نے تمہیں پیدل چلتے دیکھا اور ایک سواری نہیں دے دی۔ عمیر ابن سعد ہی کہہ سکتا تھا، اور کون سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا؟ عمیر بولے اور انہوں نے کہا امیر المومنین، مسلمانوں کو برا کہنا بڑی بری بات ہے، میرے شہر اور میرے صوبے کے لوگ مسلمان ہیں، برے نہیں، امیر المومنین غیبت نہیں کرتے۔ یہ تقویٰ کا وہ مقام تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ ہم جو صبح شام اس امت کو کوستے ہیں اور صبح شام مسلمان ایسے اور یہ مر جائیں اور یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ فساد کا ہمیشہ ذکر کرتا ہے، فَهُوَ أَفْسَدُهُمْ، سب سے بڑا فسادی وہ خود ہے کہ اپنے کو ٹھیک نہیں کرتا۔ ہر آدمی اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو مسئلہ کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ عمیر کے لیے آئندہ کے لیے گورنرشپ لکھی جائے۔ کہا حضرت میں نہیں جاتا۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ اور رو پڑے اور کہنے لگے امیر المومنین، میں نے اپنے صوبے میں ایک عیسائی کو دیکھا تھا اور کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ اخزاک اللہ، ارے عیسائی خدا تجھے رسوا کرے، خدا تجھے ذلیل کرے۔ اور میں گھر آ کے سوچتا رہا کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں اسے یہ کہتا کہ اللہ تمہیں ذلیل کرے۔ ایک جھگڑا تھا، برابر کی بات تھی، یہ بددعا دینے کی کیا پڑی تھی؟ اور پھر میں نے سوچا امیر المومنین، اگر یہ حکومت، یہ گورنرشپ، یہ مصیبت مجھے نہ ملتی تو میں کبھی انسانوں کی توہین نہیں کرتا۔ حضرت جو انسانوں کی توہین کرتا ہے وہ گورنر ہونے کے قابل نہیں، میں نہیں جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار کے باوجود نہیں گئے۔ انہوں نے کہا حضرت اللہ کے یہاں حساب بہت ہے، میں کسی کو رسوا نہیں کروں گا۔ یہ اس عہدے کی بنیاد پہ ہی تو میں نے اسے کہا تھا عیسائی کو کہ خدا تجھے رسوا کرے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ زبان کا استعمال کیا ہے۔ ہم جو لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہر چیز میں عیب نکالتے ہیں، ایک گھر میں دو بھائی نہیں سما سکتے، سبحان اللہ، ایک گھر میں اولاد جمع نہیں ہو سکتی۔ ہم سوچیں ہم اخلاق میں کیا کر رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی قابو نہیں ہے غصے پہ۔ عزت اور احترام یہ ہر آدمی کا بنیادی حق ہے۔ یہودی آیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اور علی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے علی کے خلاف مقدمہ ہے، شکایت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ اشارہ کیا، انہوں نے کہا ابو الحسن یہودی اس شخص کے برابر کھڑے ہو جاؤ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ، پیشانی پہ بل پڑ گئے اور جا کے کھڑے ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، سب کچھ کیا، ہو گیا مسئلہ۔
یاد نہیں کس کے حق میں کیا تھا. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ بیٹھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے چہرے پہ پیشانی پہ بل دیکھے تھے, کیا علی یہودی کے ساتھ کھڑا ہونا ناگوار گزرا؟ کہا نہیں حضرت, بات یہ ہے کہ جب میرے خلاف مقدمہ آیا تھا تو آپ یہ فرماتے کہ علی تم اور یہ کھڑے ہو جاؤ. آپ نے مجھے عزت دی, آپ نے کہا ابو الحسن, اور یہ عربوں میں عزت کی بات ہے, آپ بھی جانتے ہیں. آپ نے جس احترام سے میرا نام لیا اس سے یہودی کے دل میں آ سکتا ہے کہ عمر علی کے حق میں فیصلہ کر دے گا. مجھے میرے نام سے بلانا چاہیے تھا. مجھے برا لگا کہ آپ نے جب مقدمہ آ گیا تو ہم دونوں کو برابر کیوں نہیں رکھا. کیوں سوچتے تھے؟ اس لیے جس غصے پہ ہم قابو نہیں پا سکتے, یقین مانو, یقین مانو, پورے یقین سے یہ بات یاد رکھو, اہل تشیع اہل السنہ سب میں یہ مسئلہ مشترک ہے کہ مرنے کے بعد روح مس ہو جاتی ہے. یہ جب روح نکلے گی نا تو جس آدمی کو اپنے غصے پہ قابو نہیں تھا وہ اللہ کے یہاں کتے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے, انسان نہیں ہوتا. جہنم میں بھیج کے انسان بنائیں گے, کتا خدا دیکھتا ہے اسے. اور جس آدمی پہ جنس پہ قابو نہیں تھا نا, سیکس جسے کہتے ہیں, یہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کی روح سور کی شکل میں خدا کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اور جو آدمی چالاکیاں اختیار کرتا ہے موت تک اور اپنے کو صاف نہیں کرتا, اس کی روح بندر کی صورت میں جاتی ہے. اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جب مرتا ہے نا, خدا کے یہاں اس کی روح چونٹی کی صورت میں جاتی ہے. اور جس کے دل میں دوسروں کے خلاف نفرت اور بغض رہتا ہے, مرنے کے بعد اس کی روح بچھو کی صورت میں لے جاتے ہیں. یہ سب باتیں صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. اس لیے کم سے کم اتنا تو کرے کہ مرنے کے بعد روح انسان کی صورت میں خدا کے سامنے جائے. کب تک غفلت, کب تک اپنے نفس کو بھلانا, کب تک سارے جہاں سے باخبر اپنے جہاں سے بے خبر, سارے جہان پہ شریعت دین یہ وہ قانون انصاف تحریکیں چلانی اور اپنا دل اپنا وجود اپنا 6 فٹ, اس پہ کوئی قانون نہیں. اس پہ میں جو کہوں یہ ہو جائے, میں چکے یا میں کہتا ہوں. ارے مر جانا ہے یار, اور اللہ نے پوچھنا ہے. یہ قبر کوئی آسان مرحلہ نہیں. وہ اللہ کا بندہ جس کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے والد کا ذکر آیا ہے صحیح بخاری میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام گھبرا جائیں گے قیامت میں جب اپنے پاؤں میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور ان کے پاؤں میں ان کا باپ کس صورت میں آئے گا. وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. وہ تفصیل سے آپ سے عرض کریں گے کہ وہ اللہ کا بندہ زندگی کے کن مراحل سے گزرا, لیکن آپ اللہ کے لیے جا کے سوچئے ہم کب تک اپنے غصے میں دوسروں کو رسوا کرتے رہیں گے. کام نہیں کرنا, غریب آدمی ہے, میرے دفتر میں نہیں آ سکتا, حتیٰ کہ پیسہ 4 پیسے زیادہ ہو گئے, غریب آدمیوں کے گھر نہیں جاتا, بھائی کو نہیں پہچانتا, بہن کے پاس زیادہ پیسے ہو گئے, بہنوئی کا منہ چڑھ جاتا ہے کہ تمہارے بھائی ہمارے گھر کیوں, بہن کیوں گھر, یہ غریب لوگ یہ ایسے. ارے یار یہ سب کچھ چھوڑ کے مر جانا ہے اور پھر اللہ کے ہاں کس صورت میں اٹھنا ہے, یہ صورت سوچنی چاہیے.